السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے انٹرنیشنل فرنٹ سے دو اچھی خبریں ہیں اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ اقتصادی امور سے اور جو افرادی قوت ہے بیرون ممالک پاکستانی اس حوالے سے ہیں۔ ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو جو آئل ڈیفر پیمنٹ کے اوپر سہولت میسر ہوتی تھی ماضی میں بھی، وہ دوبارہ بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے اور سفارتی حلقوں کے مطابق پاکستان کو تقریباً سالانہ $1.5 ارب کے قریب جو ہے وہ تیل کی جو سہولت ہے ڈیفر پیمنٹ کے اوپر وہ آئندہ ماہ سے دوبارہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان سعودی عرب کے تعلقات ہیں ان کے اندر جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی وہ کس طرح سے ختم ہوئی، اور اس کشیدگی کے خاتمے کے بعد جو دونوں ممالک کے اندر اقتصادی، سیاسی اور دفاعی حوالے سے اور اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر جو ایک لائحہ عمل مرتب پایا تھا ریسنٹلی عمران خان صاحب کے دورہ سعودی عرب کے دوران، اس کے نتیجے میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ کویت میں، جہاں تقریباً پچھلے 10-11 سال سے پاکستانیوں کے ویزے کے اوپر پابندی تھی، نہ صرف پاکستان کے اوپر بلکہ 5 ممالک تھے جن کے اوپر کویت نے 2011 میں ویزے کی پابندیاں عائد کر دی تھی۔ اس میں ایران تھا، عراق تھا، شام، پاکستان، افغانستان، اور کیونکہ ان ممالک میں اس وقت دہشت گردی کے واقعات بے تحاشا ہو رہے تھے اور کویت کو خدشہ یہ تھا کہ ان ممالک سے جو عرب دہشت گرد ہیں یا جو مقامی دہشت گرد ہیں وہ کویت منتقل ہو سکتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے تناظر میں کویت نے ان 5 ممالک کے اوپر ویزے کی پابندیاں عائد کر دی تھی اور کوئی نقل و حرکت نہیں ہو رہی تھی یہاں سے، اور کویت میں تاریخی اعتبار سے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ مقیم تھی اور ان کی جو اقتصادی اور سماجی ترقی ہے اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن جب عراق وار ہوئی تو اس میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد، تقریباً سبھی پاکستانی واپس آ گئے تھے اور پھر ان کی واپسی کے لیے کام چل رہا تھا، لیکن پھر 2011 میں یہ پابندی عائد ہوگی۔ تو ابھی جو پابندیاں ختم ہوئی ہیں 2020 کے اندر، اس کے بعد تقریباً 1000 پاکستانی جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، جن کے اندر ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور نرسز ہیں، وہ دوبارہ کویت پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ فراہم کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو کویت کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات کی بحالی اور افرادی قوت کی وہاں دوبارہ جو ملازمتیں ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی جو مجموعی طور کے اوپر پاکستان کی دوبارہ جو تعلقات بحال ہو رہے ہیں اس سے بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ جو آئل فیسلٹی کی بحالی کے حوالے سے۔ تو پاکستان کو تاریخی اعتبار سے سعودی عرب نے ہمیشہ بڑا سپورٹ کیا ہے، اور خاص طور کے اوپر آئل ڈیفر پیمنٹ، جب بھی ہمارے فارن ریزروز کے اوپر دباؤ پڑتا ہے یا بیلنس آف پیمنٹ کا دباؤ پڑتا ہے تو سعودی عرب ہمیں تیل کی جو ادائیگی ہے وہ ڈیفر پیمنٹ کے اوپر کرتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں غلہ اور کبھی اس کے بدلے میں جو فوجی اسسٹنس ہے وہ لے لی جاتی ہے، اور پاکستان کے اوپر یہ ادائیگیوں کا دباؤ نہیں پڑتا۔ اور یہ ریسنٹلی بھی 2018 میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کو $6 ارب کا ایک ریلیف پیکیج دیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت نے اقتدار سنبھالا۔ اس وقت پاکستان کے فارن ریزروز بھی بہت کم تھے، معاشی صورتحال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، ہمیں قرضوں کی واپسی بھی کرنی تھی عالمی مالیاتی اداروں کو۔ تو اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کی ادائیگیوں کے حوالے سے $3 ارب کا ایک ریلیف پیکیج تھا، اور $3 ارب کا جو ہے آئل ڈیفر پیمنٹ کے حوالے سے جو پیکیج تھا وہ تھا، تو مجموعی طور کے اوپر $6 ارب کا پیکیج تھا۔ لیکن جب 2019 میں، اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر میں انڈین گورنمنٹ نے جو بالکل زندگی کو مفلوج کیا اور اپنے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیں، اور اس کے نتیجے میں جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تھی، اور پھر OIC کے اندر اور اسلامی ممالک سے جو پاکستان کو توقع تھی سپورٹ کی وہ جب نہیں ملی، تو اس وقت پاکستان نے OIC کے اندر ایک بلاک بنانے کی سفارتی کوششیں کی۔ اس سلسلے میں ترکی، پاکستان، ملیشیا اور ایران جو ہے وہ کافی متحرک تھے، اور بالخصوص ملیشیا، ترکی اور پاکستان نے اس کے اوپر بڑا ایکٹیولی کام کیا تھا۔ تو اس وقت سعودی عرب اور سعودی عرب سے منسلکہ جو گروپ کے خلیجی ممالک تھے، تو انہوں نے پھر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی تھی، اور پھر سعودی عرب نے $3 ارب کا جو بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے یا یہ جو تیل کی ڈیفر پیمنٹ کے حوالے سے ریلیف دیا ہوا تھا، تو اس وقت پھر سعودی حکومت نے بھی پاکستان سے $3 ارب کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ تو چین نے اس وقت پاکستان کی مدد کی اور کوئی $1 ارب فوری طور کے اوپر فراہم کیا تھا تاکہ ہم سعودی عرب کو پیمنٹ کر سکیں۔ لیکن گزشتہ ابھی جو آخری دورہ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا
سعودی عرب کا، تو اس کے اندر دوبارہ جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے جو اب ثمرات اب سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس دورے میں دونوں ممالک نے اپنے جو ایک تجارتی، سفارتی، سیاسی اور معاشی تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے، سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کے حوالے سے، اور پھر دونوں ممالک کے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے اوپر، جو جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے اوپر کس طرح سے آگے مستقبل میں تعاون کرنا ہے۔ تو عمران خان پاکستان کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے ولی عہد سلمان، محمد بن سلمان جو ہیں شہزادہ، یہ دونوں ان کی سربراہی میں ایک سپریم اسٹریٹجک کوآرڈینیشن کونسل یا کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ براہ راست دونوں مملکتوں کے جو سربراہان ہیں وہ اس کی نگرانی کریں گے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ان شعبوں میں، توانائی کے شعبے میں، سرمایہ کاری کے شعبے میں، سی پیک کے شعبے میں، اسی طرح سیاسی تعلقات اور جو جغرافیائی صورتحال ہے اس میں بھی، اور دفاعی تعاون کے حوالے سے بھی اس کو معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں جو فالو اپ ایکٹیویٹیز تھی اس میں ابھی سفارتی سطح پہ یہ اطلاعات ہیں، اور ان کو اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی، کہ سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کو جو ہے کہ جو تیل کی ادائیگی ہے، مؤخر ادائیگی، اس کے اوپر رضامند ہو گیا، اور تقریباً سالانہ $1.5 ارب کی جو ہے پاکستان کو ادائیگیاں کی جائیں گی۔ تو اس سے پاکستان کی جو فارن ریزروز ہیں ان کے اوپر جو دباؤ آتا ہے کہ ہمیں غیر ملکی قرضوں کی ایک بڑی مالیت جو ہے کہ ہر سال سود کی صورت میں یا جو قسطوں کی ادائیگیاں اس کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ ابھی ریمیٹنسز اچھے ہیں ہمارے، ایکسپورٹس اچھی ہیں، لیکن امپورٹ اس سے زیادہ ہیں، تو اس لیے جو ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ فارن ریزروز بھی قدرے بہتر ہیں، لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں پائیدار کہ یہ اگلے 2 4 5 سال جو ہے اگر ان کے اندر مزید اضافہ نہیں ہوتا اور یہ سسٹینیبل نہیں ہوتے، اور پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے وہ 3 4 سے بڑھ کر 5 6 یا 7% تک نہیں جاتی، تو اس وقت تک جو ہے کہ یہ اگر پاکستان کو فیسلٹی ملتی ہے اس قسم کی، یا اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی ممالک جو ہیں جو گرین پروجیکٹ کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی جو 3 سے 4 ارب ڈالر ہیں وہ بھی پاکستان کے قرضوں کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں بدل دیا جائے، تو اس قسم کے جو اقدامات ہیں اس سے یقیناً پاکستان کی معیشت کو ایک سہارا ملے گا، اور جو دباؤ ہے فارن ریزروز کے اوپر ہمارا وہ ختم ہوگا، اور اس سے حکومت کو یہ موقع ملے گا کہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور پاورٹی ایلیویشن یا روزگار کے حوالے سے یا غربت کے خاتمے کے حوالے سے یا سماجی ترقی کے حوالے سے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر فوکس کر سکے۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی جو ہم نے کہا آپ سے شیئر کر لیں۔ اور دوسرا معاملہ جو کویت کا معاملہ ہے، وہ بھی جیسے ہم نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتایا کہ 2011 میں پابندیاں عائد کی گئی تھی پاکستان، افغانستان، ایران، شام اور عراق کے اوپر ویزے کے حوالے سے۔ کویت کی اپنی آبادی جو ہے وہ کوئی تقریباً 48-50 لاکھ کے قریب ہے، کوئی بہت زیادہ آبادی نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو بیرون ممالک سے آئے ہوئے افراد ہیں جو کویت کی تعمیر و ترقی کے اندر، سوشل سیکٹر کے اندر، اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر جو رول پلے کرتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ایک معتاد اندازے کے مطابق کوئی 60-70% جو وہاں کی پاپولیشن ہے وہ باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے تاریخی اعتبار سے کویت کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کویت کے اندر کام بھی کرتی تھی، اور بالخصوص جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس کے اندر پاکستان نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں کویت میں۔ لیکن بدقسمتی سے عراق کی جنگ جب ہوئی تھی اس کے بعد پاکستانی واپس آ گئے، اور پھر دوبارہ معاملات کو زیادہ بہتر نہ ہو سکے، اور پھر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، اور پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہوا، اور یہاں پہ سیکورٹی کے حالات اتنے خراب تھے، اس کے تناظر میں کویت کو پابندیاں عائد کرنی پڑی۔ ابھی حالیہ جو وزیر داخلہ شیخ رشید کا کویت کا دورہ ہوا تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں طے ہوئی تھیں، گزشتہ سال 2020 کے اندر یہ معاملات شروع ہوئے تھے اور ویزے کی پابندیاں ختم ہوئی تھی، تو ان کے نتیجے میں پھر دوبارہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس کے اندر پاکستانیوں کو وہاں پہ جو ملازمتوں کے مواقع جو ہیں فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک تقریباً 1000 پاکستانی جو ہیں وہ ڈاکٹرز، نرسیں اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے پہنچ چکا ہے، اور آئندہ مہینوں میں اور سالوں میں جو ہے کہ مختلف بیچز کے اندر کوئی ابتدائی طور کے اوپر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 10,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں کہ یہ دوبارہ کویت میں جائیں گے اور اپنی فرائض سر انجام دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم خلیجی ممالک دیگر دیکھیں تو ان کے اندر بھی جو یہ وار اینڈ ٹیررزم کے حوالے سے جتنے بھی حالات پیدا ہوئے تھے اس کے اثرات جو ہے کہ وہ پاکستان کے جو کام کرنے والے وہاں پہ افراد ہیں یا یہاں سے جو ہر سال مین پاور جاتی تھی اس کے اوپر پڑے تھے۔ ابھی 2019 کا جو ڈیٹا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو
2019 میں جو GCC کنٹریز ہیں پاکستان کے کو تقریباً 5 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں کہ ان ملکوں کا وہ گئے تھے ملازمتوں کے حوالے سے اور وہاں پہ سیٹلمنٹ ان کی ہوئی اور وہ ملازمتوں نے حصہ لیا. لیکن 2019 میں یا 20 میں کویت میں صرف جو ہے وہ تقریباً 100 افراد گئے تھے. تو یہ ایک پازیٹیو چینج آئی ہے کہ جہاں پہ صرف چند افراد کویت کے اندر پاکستان کے کام کر رہے تھے اب ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اور یقیناً خلیجی ممالک میں یا یورپ میں ہوں اور ابھی بھی ہمارے جو ترسیلات زر کی تعداد بہت زیادہ ہے اس میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ سعودی عرب اور جو خلیجی ممالک ہیں وہاں سے پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں اس کی کنٹریبیوشن ہے. اور دنیا میں کوئی تقریباً 80 سے 90 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ان میں سے کوئی تقریباً نصف تعداد کوئی 45 سے 50 لاکھ کے قریب رفلی جو ایسٹیمیٹ ہے وہ خلیجی ممالک کے اندر ہیں. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ ابھی یورپ کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ خلیجی ممالک کے اوپر فوکس کر رہا ہے تاکہ یہاں پہ ہمارے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان کو زیادہ مضبوط بنایا جائے اور پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کیے جائیں اور وہاں پہ جو ان کے لیے مجموعی طور کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی سازگار بنایا جائے تاکہ پاکستانی ایک تو ان کا معیار زندگی بلند ہو اور دوسرا ملک کے اندر جو ترسیلات زر ہیں ریمیٹنسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو اور یقیناً اس سے جو ہے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ 2 اچھی خبریں تھیں ہم نے کہا آپ سے شیئر کر لیں. اور ناظرین ہماری اسکرین کے اوپر واٹس ایپ نمبر بھی ایک ہے بعض ہمارے دوست اس کے اوپر کالز وغیرہ بھی کرتے ہیں. یہ صرف میسیجز کے لیے اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں کوئی کامنٹس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کویشچنز ہے کوئری کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ اپنا ویڈیو میسیج یا ویسے میسیج آڈیو میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ویکینڈ کے اوپر آپ کے جتنے بھی سوالات یا پیغامات ہیں ان کے اوپر مبنی جو ہے کہ پروگرام تشکیل دیں اور آپ کی آواز کو جو ہے کہ وہ عوام تک بھی اور صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. تو اس لیے کوشش کیجئے واٹس ایپ نمبرز کے اوپر کال کم سے کم ہو اور اگر کوئی میسیجز ہیں ویڈیو میسیجز ہیں تو وہ آپ ضرور بھیجیں سوالات بھیجیں ہم ان کو اپنے پروگرام میں حصہ بنائیں گے.